اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جھیل 3 لاکھ سال پہلے اس وقت وجود میں آئی جب وادی کاغان کا تمام علاقہ برف سے ڈھکا ہوا تھا اور ایک بہت بڑے برفانی تودے نے ٹوٹ کر اس دریا کے پانی کو روک لیا جو جھیل کے عین وسط سے گزر رہا تھا۔ جھیل کے عین عقب میں ملکہ پربت برفانی لبادہ اوڑھے اپنی خوبصورتی اور جوبن کا نظارہ کرا رہی ہے۔ 17,390 فٹ بلند اس پہاڑ کو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا۔ مقامی لوگ اس کی وجہ شہزادے سیف الملوک کی بد دعا بتاتے ہیں۔ شہزادہ سیف الملوک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لگ بھگ 866 سال قبل برسر اقتدار مصر کے بادشاہ کا بیٹا بتایا گیا ہے، لیکن بعض حضرات نے اسے دہلی کا شہزادہ بھی لکھا ہے۔ اسے خواب میں ایک حسین و جمیل پری کا دیدار کرایا جاتا ہے اور وہ جی جان سے اس پر فدا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی مملکت کے سبھی نجومیوں جوتشیوں سے اس حسین پری کا عطا پتہ معلوم کرتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ پری موجودہ کاغان کے علاقے ناران میں ایک جھیل کے کنارے اسے مل سکتی ہے۔ نجومیوں نے شہزادے کو یہ بھی بتایا کہ پری کے حصول کے لیے اسے 12 سال کی ریاضت بھی کرنی ہوگی۔ شہزادہ ایک نہایت پرخطر سفر کے بعد اس جھیل کے کنارے پہنچتا ہے جو آج کی جھیل سیف الملوک ہے۔ 12 سال کی ریاضت کے بعد ایک دن وہ پری کی تصویر میں آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوتا ہے کہ اسے پروں کی پھرپھراہٹ سنائی دیتی ہے۔ آنکھیں کھولنے پر شہزادے کو پریوں کی ملکہ بدیع الجمال 360 پریوں کے ہمراہ غسل کے لیے جھیل پر اترتی نظر آتی ہے۔ پریاں کسی آدمزاد کی موجودگی سے بے خبر اپنی پوشاکیں تہہ کر کے جھیل کنارے رکھ دیتی ہیں اور خود نہانے کے لیے پانی میں اتر جاتی ہیں۔ شہزادہ سیف الملوک پری بدیع الجمال کی پوشاک اٹھا کر چھپا دیتا ہے، لیکن اسی اثناء میں پریوں کی اس پر نظر پڑ جاتی ہے اور وہ جھیل سے نکل کر اپنا لباس پہن کر پرواز کر جاتی ہیں۔ جب بدیع الجمال شہزادے سے اپنے کپڑے طلب کرتی ہے تو وہ اس سے شادی کی شرط رکھتا ہے۔ پری پہلے تو انکار کرتی ہے، لیکن جب شہزادہ اسے اپنی ریاضت کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ رضامند ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب پری کے منگیتر سفید دیو کو اس تمام صورتحال کا علم ہو جاتا ہے اور وہ جھیل پر پہنچ کر اس کا بند توڑ دیتا ہے، جس سے وادی میں سیلاب آ جاتا ہے۔ شہزادہ اور پری اس سے بچنے کے لیے اسی غار میں پناہ لیتے ہیں جو ناران کے مین بازار کے عقب میں واقع ہے۔ دوسری روایت کے مطابق شہزادے کو اس جھیل تک پہنچنے کے لیے سلیمانی ٹوپی دی گئی، جسے پہن کر وہ جھیل تک پہنچا اور پھر 14ویں کی رات شہزادی تک پہنچ گیا۔ شہزادی بھی اسے پسند کرنے لگی۔ پہاڑ کی دوسری طرف جو برف سے ڈھکا ہوا ہے، اس پر جنات رہتے تھے۔ ان کا سردار دیو جن کہلاتا تھا۔ وہ بھی شہزادی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ جب دیو نے شہزادی کے ساتھ سیف الملوک کو دیکھا تو ان کا جانی دشمن ہو گیا۔ محبت کی اس کشمکش میں شہزادی اور سیف الملوک نے جھیل میں چھلانگ لگا کر اپنی محبت کو امر کر دیا۔ اس طرح اس کا نام جھیل سیف الملوک پڑ گیا۔ کہتے ہیں کہ ناران اس زمانے میں ایک بڑا شہر تھا، لیکن پہلی روایت کے مطابق بند ٹوٹنے سے سیلاب نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ پانی اس غار میں بھی بھر جاتا ہے جہاں شہزادہ اور پری چھپے ہوتے ہیں۔ چند مقامی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سیف الملوک اور بدیع الجمال آج بھی غار میں زندہ ہیں۔ یہ دعویٰ حقیقت سے زیادہ افسانہ ہی صحیح
لیکن اس سے انکار ممکن نہیں کہ غار تو کیا، پوری وادی کاغان میں جیپ اور سینکڑوں ہوٹلز کے جنریٹر سے ڈیزل جلنے کی بو کے باوجود اب بھی بدیع الجمال کے جسم کی خوشبو اور سیف الملوک کے سانسوں کی مہک پوری وادی کی ہواؤں میں رچی بسی ہے۔